بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گواہی وہ ہے جو آپ کا مخالف دے، آپ کے مخالف کا اتحادی دے، اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ ندیم افضل چند صاحب نے چند چڑھا دیا ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ نہ نون لیگ کو ووٹ پڑے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ ندیم افضل چند نے کہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، نون لیگ کو بھی نہیں دیا، تو پھر کس کو دیا؟ کیونکہ یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی ان میں مزید، تحریک انصاف کو۔ اور پھر کس کو ووٹ پڑا؟ جب وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، جو حکومت کا حصہ ہیں، جن کی پارٹی کا صدر ہے، جن کی سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، مل کر سینٹرز لگوا رہے ہیں، دونوں مل کر چیئرمین سینٹ ان کا بینیفیشری ہیں، ماننے پر مجبور ہیں کہ نہ ہمیں لوگ ووٹ دے رہے ہیں نہ نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، تو ووٹ ہے تو صرف قیدی نمبر 804 کا ہے۔ یہ جملے سنیے ان کے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ یہ انہوں نے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں نہیں بلکہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ سب اعتراف کیا ہے کہ نہ ہمیں ووٹ پڑا ہے نہ نون لیگ کو ووٹ پڑا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بڑی بات ہوگی کہ خود پریس کانفرنس میں آ کر سوچ سمجھ کر سینئر لیڈرشپ بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی کہہ رہی ہے ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے۔ یہ حقیقت ہے۔ اندازہ لگائی، نہ نون لیگ کو ووٹ پڑے نہ ہمیں، اور ہمیں اس لیے نہیں پڑے کہ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں نہیں پڑے۔ نفرت کتنی ہے لوگوں میں اس نظام سے، حکومت سے، مسلم لیگ نون سے۔ بالکل انہوں نے ووٹ، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بیک رہی ہے، تو آپ جواب دے رہو۔ ہم کہتے تھے ہم حکومت کے قابل نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں کہتے، نہیں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تم کے خلاف بولے یہاں کیا آگے بولے۔ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں، عوام کے ساتھ پیپلز پارٹی اب نہیں، آپ یا ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اور جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں 1900 کی تمہاری گندم بک رہی ہے، ہمارا حال کیا ہو گیا؟ غربت، بے روزگاری۔ ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بچانا ہے، سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن، کیونکہ نون لیگ کا جو نون لیگ کا سلام بھی لکھا ہے پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی۔ اندازہ لگائے، نون لیگ سے کوئی سلام بھی لے لے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے۔ ہماری بیانی کنفیوژن ہے، نظام کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے، مجبوری ہے نا، نظام کو سپورٹ کرنا مجبوری ہے، کیونکہ نظام صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، تو کیا کریں؟ اور جہاں پیپلز پارٹی کا نظام چل رہا ہے وہ سندھ ہے، جہاں نون لیگ کا نظام چل رہا ہے وہ پنجاب ہے، اور پورے ملک میں جس طرح سے نظام چل رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے، اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں۔ یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی کیا لینا، یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، نون لیگ ان دونوں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی پھول پے، پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے۔ ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے۔ یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ جائیں گے آپ تو لوگ آپ کی جھولی میں پھول ڈالیں گے، بروں کا ساتھ دیں گے تو جو پہلے تھے وہ بھی گر جائیں گے۔ تو ہمارے تو جو پہلے ووٹ تھے وہ بھی گئے نون لیگ کا یا گندوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، شریف خاندان کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اب یہ گواہیاں آ رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں اپنے گھر لندن ایمن فیلڈ فلیٹس میں، محلات میں، لیکن وہاں جو ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے وہ نوجوان ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس دفعہ یہ نہیں کہ ان کے گھر کے باہر احتجاج کی وہ کال دے رہا ہے، نہیں، اب بات اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے۔ ہماری کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم عمران خان کی ان لافل امپریزنمنٹ کے حوالے سے جو پاکستانی کے انسانی حقوق وائلیٹ ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں جو جمہوریت چھین لی ہے، ہم اس کے حوالے سے میجر انسٹیٹیوشنز میں پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں۔ لندن میں ہم فائل کریں گے، یو کے پرائم منسٹر آفس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، یو کے پارلیمنٹ میں، اور جو یو کے میں میجر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے آفسز ہیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا۔ برطانیہ میں برطانوی حکومت کے پاس جا کر جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن برطانیہ میں ہیں سب میں درخواست دائر کریں گے کہ یہ نواز شریف کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، یہ عمران خان پر، پاکستانیوں پر انسانی حقوق کے مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، ہر جگہ درخواست دیں گے۔ جب یونائٹڈ نیشنز میں پٹیشن فائل کریں گے اور ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹ میں اور دوسرے میجر انسٹیٹیوشنز میں، اور ہم پاکستانیوں ریلیز بھی کریں گے، یورپین پارلیمنٹ تک، اقوام متحدہ تک، ہر سطح پر جائیں گے، تاکہ پوری دنیا کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان میں کیا ظلم ہوا ہے
کیا زیادتی ہوئی ہے, کیسے جمہوریت انڈرمائن ہوئی ہے پاکستان میں. تو پلیز گیٹ ریڈی بیکاز وی نیڈ یو, پاکستان نیڈز یو, وی ول ریزسٹ اگینسٹ دس ٹرینڈ. کہہ رہے ہیں ریزسٹ کریں گے اور آپ تیاری پکڑیں, ہم سب مل کر نکلیں گے. تو ہر طرح سے یہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور اس نے نوجوان نے ٹویٹ بھی کیا ہے, پوسٹ کی ہے, دا کیمپین بگنز, آئی ول بی ٹریولنگ اکراس یورپ ود مائی ٹیم ٹو ریز دا ایشو آف عمران خان's unlawful imprisonment. We will file petitions at the UN, European Parliament and other major institutions. After this, protests will be held too. احتجاج بھی ہوگا اس کے بعد. اندازہ لگائیے, میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کا کوئی شخص بھی یورپ میں کہیں جاتا ہے, احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور وہاں پر یہ لاپتہ بھی نہیں لوگوں کو کر سکتے, وہاں پر ان کی جائیدادیں, ان کے گھر بار ان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے, ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس لیے بڑے بے بس ہیں. وہاں احتجاج بنیادی حق ہے. یہ دیکھیے ایک سینئر بندے کے ساتھ, ایک میجر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, میجر ریٹائرڈ گوندل صاحب کے ساتھ, کہ ان کا سر ہی پھاڑ دیا, ڈنڈے مارتے رہے ہیں. یہ تشدد ہوا ہے پولیس کی طرف سے. دیکھیے بتا رہے ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر تشدد شروع کر دیا, لاٹھیاں چلانی شروع کر دی, جس کی وجہ سے یہ میرے زخم پہ بھی بہت, سر پہ بھی چوٹیں آئی, یہ میرا ہاتھ جو ہے اس پہ بھی ڈنڈے لگے. تو دکھائیں یہ ابھی بھی یہ جو ہاتھ ہے یہ سارا نیلا ہے, یہ دکھائیں, یہ انگلیاں دکھائیں, اور اس کے علاوہ یہ یہاں سے سر پھٹا ہے. دونوں صاحب اور بھی نشانات ہیں, میں ذرا آپ کو نشانات دکھاتا ہوں. یہ اچھا یہ چونکہ ٹارچر کے نشان ہیں تو یہ دکھائے نہیں جا سکتے نشانات ٹارچر کے. اچھا اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میجر ریٹائرڈ گوندل صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, ایک سینئر سٹیزن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, اور یہ پولیس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے. اندازہ لگائیں آپ. یہ حال ہے چونکہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو چوری جب کرتے ہیں اور اس کو کوئی پکڑنے آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے. اب جی فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے, سلمان اکن راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ. اب قانون کا پاکستان کا بڑا نام سلمان اکن راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, قانون انصاف آئین یہاں پر دفن ہو چکا. اب کوئی انقلاب آتا ہے یا ملک کی کوئی سمت کسی طرف جاتی ہے تو وہ سڑکوں پر ہی ہوتا ہے. پھر انسانی تاریخ کے نظر اصول ہے پاکستان کے, یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کا دور آتا ہے تو پھر فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں. آپ انسانی تاریخ کے نظر بتائیں گے کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے ہیں, فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انگٹ اصول ہے, پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. پاکستان کے فیصلے بالآخر سڑکوں پر ہوں گے, کیونکہ ہر چیز کو اب غصب کر لیا گیا ہے. انسانی حقوق, ووٹ, لوگوں کا روزگار, لوگوں کی معیشت, لوگوں کی آزادیاں, ہر چیز غصب کر لی گئی ہے. آج کی صرف میں آپ کو بات بتاؤں, آج کی دو بڑی خبریں, اور خود شریف خاندان کے پسندیدہ چینل جیو کو میں رپورٹ کر رہا ہوں, جیو پر چلی ہیں. ایک یہ خبر آئی اور دونوں پنجاب سے ہیں. ایک شخص نے بچوں کی طرف سے عید کے لیے کپڑے مانگنے پر اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا اور پھر خودکشی بھی کر لی. اندازہ لگائیے آپ, یہ حالات ہیں. اور ایک معمر خاتون بھوک کی وجہ سے مر گئی, بھوک کی وجہ سے. پاکستان میں سننے میں کبھی نہیں آیا تھا, لوگ بھوکے نہیں مرتے تھے پاکستان میں. یہ بھارت میں, ایتھوپیا میں, اس طرح کے افریقہ کے ملکوں میں سنتے تھے ہم. پاکستان میں لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے پاس خود اتنا مشکل گزارا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی شاید یا دیگر لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہا, اور اب لوگ گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں. معمر خاتون بھوکی مر گئی اور اس کی بہن کا پتہ چلا کہ اس کی بھی حالت غیر ہوئی اور شاید اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. جب یہ پتہ چلا, یہ حال ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سبدی ماں آ گئی ہے, اس طرح کی نظمیں سن کر مائک پکڑ کر مشہوریاں کرنا, چینلز پر اربوں روپے لگا دینا, کروڑوں اربوں کے اشتہار لگا دینا, لیکن یہاں پر غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہے. جوس کے ڈبوں کو تقسیم کر دیا نا تاکہ ان پہ نام ہو, کر دیا جی رانا صاحب جوس کے ڈبے تقسیم, بس یہ کر دیں آپ. خوراک لوگوں سے چھین لی ہے اور کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو دیکھے نا روٹی سستی کر دی. یہ سستی روٹی کا حال ہے کہ یہ ان کی سستی روٹی مل نہیں رہی لوگوں کو اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں. اور ابھی آنے والے دنوں میں زیادہ بدتر صورتحال نظر آ رہی ہے جب یہ بجٹ آئے گا. لنگر خانوں کا انہوں نے, پناہ گاہوں کا مذاق اڑایا تھا. آج ایسے لگ رہا ہے ہر محلے میں اب لنگر خانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.